بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا ایک شخص اپنے اونٹ کو اپنے گھر کے سارے سامان کے ساتھ پیک کر کے نکلتا ہے اور ایک صحرا اور جنگل سے ہوتا ہوا جاتا ہے. تھک گیا, جنگل میں ایک پیڑ سے ایک درخت سے وہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے اور تھوڑی دیر درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب. اس میں پورے گھر کا سامان بندھا تھا. اب اونٹ غائب, ہوش اڑ گئے ہیں, اونٹ غائب, میرے گھر کا پورا سامان اونٹ پر اور اونٹ غائب. وہ کبھی اس جھاڑی جاتا, کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا. وہ پورا جنگل تلاش کر ڈالا لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا. اس کو اونٹ نہیں ملا. پورا جنگل تلاش کر دیتا ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے. مایوس ہو کر اسی پیڑ کے پاس آتا ہے, ہاتھ سر پہ رکھ کر سوچنے لگتا میں کیا کروں گا. بڑی محنت سے مال کمایا تھا, غائب ہو گیا اونٹ, کہاں چلا گیا. اب کتنا دن لگے گا اتنا مال کمانے میں, اور اپنے گھر کا ساز و سامان بنانے میں کتنا وقت لگے گا. اب یہ سوچ ہی رہا تھا, تھکا ہوا تھا کہ اچانک نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے, کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جس پیڑ سے غائب ہوا تھا. آتا ہے, اونٹ تو یہ ہے. جا کر دیکھتا بندھا ہے. سامان دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہے. جیسے وہ اپنے گھر سے لایا تھا ویسا ہی ہو سیم ٹو سیم ویسا ہی اونٹ پر لگا ہوا ہے, اور ایک بھی چیز غائب نہیں ہے. اس چیز کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے, ہم نے دن بھر اونٹ ڈھونڈا, تلاش کیا تو ملا نہیں, اور اچانک اپنے آپ آ گیا اور سامان بھی غائب نہیں. اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اونٹ کو دیکھتا جاتا اور نظریں آسمان پہ ڈالتا جاتا اور اپنے رب سے کہتا جاتا اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ مان گیا تیری قدرت, اے اللہ مان گیا میں تجھے, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. نہیں سمجھ پائے نا اس نے کیا جملہ استعمال کیا. مارے خوشی کے اس نے کیا کہا, اللہم انت عبدی, واہ واقعی تو میرا بندہ ہے, وانا ربک اور میں تیرا رب. الٹا بول گیا. سمجھ رہے نا کیا بول گیا وہ. اس کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے, لیکن اونٹ پا گیا, سامان لدا ہے, خوشی میں اس کو پتا نہیں ہے, دماغ سے ہٹ گیا. اتنی خوشی ہوئی اس کو, اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا, اور مارے خوشی میں کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک, واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. اللہ نے یہ جملے سنے تو مسکرا دیا. یہ مسکرانے والا جملہ تھوڑی ہے. اب میرا بیٹا خوشی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے, بھائی کوئی چیز میں لا کے اس کو دوں خوشی میں جو اس کو بہت پسند ہو, اور خوشی خوشی کہتے باپ تم میرے بیٹے ہو میں تمہارا باپ, تو ہم ناراض تھوڑی ہوں گے. ہم تو خوش ہوں گے کہ دیکھو خوشی میں بیچارہ ایسا کہہ رہا ہے, جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہاں تم میرے پیارے ابو ہو اور میں تمہارا بیٹا, لیکن دھوکے سے اس کے منہ سے نکل گیا مارے خوشی کے ہاں میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے. یہ باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا مذاق میں کہہ رہا ہے یا دھوکے سے نکل گیا, یہ صحیح میں کہہ رہا. یہ باپ جانتا, اور رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن دھوکے سے خوشی میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اس لیے وہ مسکرا رہا ہے. اگر یہی جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے تو معاف کیجئے گا وہ کہیں کا نہیں رہتا. اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی استعمال نہیں کیے. فرعون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, مجھے اپنا رب کہو میں تم سب کا رب ہوں. فرعون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں تم مجھے اپنا رب مانو. لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا, اس کو دریا میں غرق کر دیا, ڈبو دیا اور مار ڈالا.
اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا. آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. آج بھی اس کی لاش دیکھ لو جو دیکھنا چاہے. آج بھی زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. جس زمین میں گاڑا جاتا ہے زمین نکال کے پھینک دیتی ہے, جس سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے. آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. فرعون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے. اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں. لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو رب کا, اللہ کا رب کہہ دیا. اللہم انت عبدی وانا رب, تو میرا بندہ میں تیرا خدا. ذرا تصور کرو. لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی. اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد کہ ہوش میں نہیں ہے, اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا ہے. جب ایک گناہگار بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رفع یدیہ للسماء, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے. اے اللہ, اللہم اغفر لذنوبی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لذنوبنا وارحمنی واستر عیوبنا. یہ ساری دعائیں وہ مانگنے لگے اور پھر وہ رب کو راضی کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم فرما. اللہ کے نبی فرماتے جب ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے, اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہ بخش دے, تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ابھی مارے خوشی کے یہ کہہ گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب. جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد, اللہ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ, کتنی زیادہ گناہ, کئی زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے. کہاں تو کر رہے ہیں, ہم کو 12:30 بتایا گیا تھا اس لیے. ٹھیک ہے, تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کتنا مہربان ہے وہ اللہ. اور سنیے ایک چیز آپ کو پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں. ہمارے صدر محترم جو اس جلسے کے ہیں انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑا سا جلدی ختم ہو جانا چاہیے, تو میں بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, سن لیجیے میرے پیارے ساتھیوں, اس کو غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے زیادہ, قرآن پڑھیے آپ, 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کو پکارا. یا عبادی, یا عبادی, بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی یہی کہا, قل یا عبادی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس پیار و محبت بھرے جملے کو سنیے. بندہ گناہگار ہے, اتنا گناہگار ہے کہ اس نے زمین و آسمان بھر کر گناہ کر رکھے ہیں. اس کو بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا بھاگ, تو گناہگار ہے میرے دربار میں مت آنا. اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا, آئے میرے بندو, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, آئے میرے بندو اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لی ہو, اگر بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کالا کر لیا ہو, اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھی بھر ڈالے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ, اللہ کے رحم و کرم سے مایوس مت ہو جاؤ. اگر توبہ کرو گے تو ہم آج بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر بخشش مانگو گے تو آج بھی میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں. 20 سے زیادہ بار اللہ نے قل یا عبادی کہا ہے, آئے
میرے بندوں میرے پاس تو آؤ، میرے بندوں مجھ سے گناہوں کی معافی تو مانگو، میرے بندوں میرے پاس گڑ گڑاؤ تو رو تو صحیح، ہم تمہیں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر 20 مرتبہ یا عبادی کا ہے تو قرآن پڑھیے 300 سے زیادہ 300 سے زیادہ اس میں رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ میری رحمت، یہ میری رحمت، یہ میری رحمت، اور ایک لفظ تو ایسا کہہ دیا ہے رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، اے میرے بندو میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت کے سائے میں آؤ تو صحیح، اے میرے بندو میری رحمت کے دائرے میں آؤ، ہم تم پر بھی اپنی رحمت نثار کر دیں گے، ہم تم پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کر دیں گے۔ یہ الرحمن الرحیم، یہ رب کی رحمت ہے۔ ماں باپ، بھیڑ بکری، دمبا، مرغی، کتا کتیا اور جانوروں کی رحمت اور انسانوں کی رحمت بھی سنی، اور رب کی رحمت بھی آپ نے سنی۔ یہ سب رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجے کا حال ہے، الرحمن الرحیم۔ میں 2 ہی آیتوں پہ چل پایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ابھی رحمان الرحیم پر اور بھی باقی ہے میرے پیارے ساتھیوں، کل کوئی دوسرا ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم یہاں سے یہ سوچ کر اٹھیں کہ اللہ رب العالمین ہے اور رحمان الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ جس طریقے سے سب کو پالتا اور پوستا ہے، اس کی نظر میں کوئی دوست و دشمن نہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس کو رب سمجھنا چاہیے اور اس کی رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور اس رب نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس رب کی دی ہوئی زندگی کو اسی رب کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہمیں چلانے کی کوشش، چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رب العالمین کے رحمان و رحیم سے ہم کو رحمت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔